तीसरा तबका मुनसब मिजाज किसको कहते हैं? जब उसके सामने हक बयान किया जाता है तो वो अगर समझ में आ जाए तो फिर वो देर नहीं करता, वो फौरन हक को कबूल करता है। इसको क्या कहते हैं? मुनसफ मिजाज। यानी इसके सामने जब भी कोई अच्छी बात आ जाए और इसकी समझ में आ जाए तो फिर ये देर नहीं करता, फिर ये हक की तरफ दौड़ के आता है। जाग रहे मेरे साथ है? उहद का मैदान है, जंग अपने जोरों पे है। कद कुतिला मोहम्मद की आवाज शैतान लगा चुका है। बहुत सारे जो मैदान छोड़ के जाने वाले थे वो मैदान छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन रिसालत अभी भी मैदान में इस्तिकामत के साथ खड़ी है। ऐसे में अब जो है एक शख्स है जो आया है मुशरिकीन के लश्कर में, नाम इसका अब्दुल्ला बिन आमर तारीख में लिखा है। ये खड़ा हुआ मुशरिकीन के लश्कर में देख रहा था, ये सारे छोड़ के जा चुके, लेकिन जिसके जो मैदान में लेकर आया था वो अभी भी उसी तरह जख्मी होने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े साथियों की शहादत के बावजूद भी मैदान में डटा हुआ खड़ा है। दांत जख्मी है फिर भी खड़ा है। सामीन मोहतरम, बस ये एक मंजर देखा और देखने के बाद इसको यकीन हो गया कि जो इतना जख्मी होने के बाद, सारे साथियों की बेवफाई के बाद भी मैदान में डट कर खड़ा है, वो कोई आम आदमी नहीं, वाकई ये अल्लाह का पैगंबर है। और ये कहकर इसने मुशरिकीन का लश्कर छोड़ा, रसूलुल्लाह के लश्कर में आया, रसूल खुदा को सलाम किया, जल्दी जल्दी में कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद जंग शुरू की, जंग करने के बाद शहीद हो गया। किसी मुसलमान को पता नहीं था ये मुसलमान कब हुआ, ये शहीद कब हुआ। लेकिन जब शुहदा उहद के जनाजे गिनने लगे तो रसूल खुदा खुद जा रहे थे, देख रहे थे। सब तो यार क्या लग रहे का ऐसे आशिक का जनाजा जो चंद लहजों का मुसलमान था और दाही अजल को लब्बैह कह के अबदी जन्नत में दाखिल हो गया। मिसाल समझ आ गई आपको? इसने क्या किया? सिर्फ इस्तिकामत रसूल देखी। रसूल की इस्तिकामत देख के अगर कोई मुशरिक कलमा पढ़ के मुसलमान होके राह खुदा में कुर्बान हो सकता है, तो फिर आले रसूल की करबला में इतनी बड़ी इस्तिकामत देखकर फिर भी जो आले रसूल को हक में नहीं समझता, मैं उसे क्या करूं अपने अकीदे में? मेरी बात पहुंच गई ना सामीन? अब मैं अगला जुमला कहना, ये एक मिसाल है, मिसालें बहुत सारी है, एक मिसाल और मैं आपके सामने बयान करता हूं। अभी अभी ज़हूर इस्लाम हुआ है, रसूल खुदा ने एलानिया तबलीग का आगाज किया। यमन का बादशाह हबीब बिन मालिक इसका नाम है, मजहब का ईसाई है, एक ही बेटी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथ पांव से लंगड़ी है। यमन का बादशाह हबीब बिन मालिक इसका नाम है, एक ही बेटी है, आंखों से अंधी, जुबान से गूंगी, हाथ और पांव मुड़े हुए, हाथों और पांव दोनों से लंगड़ी। बादशाह है, मुमकिन कोशिश की किसी भी सल्तनत से कोई तबीब मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, मेरी बेटी का इलाज कर दे, मेरी बेटी ठीक हो जाए। कहीं से भी जब इसे शिफा न मिली तो इसको किसी ने कहा कि बैतुल्लाह में चले जाओ, वहां अपनी बेटी को बैतुल्लाह का तवाफ करो और फिर खुदा से सवाल करो। चूंकि ईसाई खुदा को मानता है, तो अब यमन से काफिला लिया और आना चाह रहा है बैतुल्लाह में। इसने वाली मक्का को खत लिखा कि यमन का बादशाह हूं और मक्का में आना चाह रहा हूं। मक्का के बादशाह ने, एक बादशाह जब दूसरे मुल्क में जाता है तो बादशाह उस अगले मुल्क के बादशाह से इजाजत लेता है। अब जब मक्का के बादशाह को खत लिखा, जब खत पहुंचा बादशाह के पास तो उसके पास 4 अशखास बैठे हुए थे, 4 अफराद, एक अबू जहल, दूसरा अबू लहब, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अब्बास बिन वाइल, चौथे शख्स। ये 4 अशखास वाली मक्का के पास बैठे हुए थे। जैसे ही वाली यमन का खत मिला, वाली मक्का को मुखातिब कर कहते हैं कि वाली यमन आ रहा है, हम तो मोहम्मद का कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन उससे दरखास्त करते हैं, उसके पास फौज भी बड़ी है, माल और दौलत भी बड़ा है, ताकत में भी हमसे ज्यादा है, अगर वो हमारी मदद करे तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ शिकस्त दे सकते हैं। इस नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूल खुदा का खात्मा कर सकते हैं। ये अबू जहल, अबू सुफियान, अबू लहब और आस बिन वाइल 4 अशखास वाली मक्का को मशवरा दे रहे हैं। वाली मक्का भी
ان کی بات کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ مل کے اس کے پاس جائیں گے، اس سے درخواست کریں گے، اگر اس نے ہماری درخواست قبول کی تو ہم اپنی جان چھڑا لیں گے۔ جس تاریخ مقرر ہو گئی والی یمن مکہ میں تشریف لے آیا، تب پہنچا ابی بن مالک، انہوں نے بڑا پرتباغ استقبال کیا، اس نے خیمہ نصب کیا، خیمہ لگا شاہی، خیمے میں وہ بیٹھ گیا، یہ سارے بھی جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کہا اے والی یمن، آپ کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، آپ بادشاہ ہیں، ہمیں ایک شخص نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے، ہمارے 360 خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم بہت سمجھا چکے لیکن ہماری بات نہیں سمجھتا۔ یہ جیسے جملہ کہا تمہاری تعداد کتنی ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ کہا بس ایک وہ ہے، ایک اس کا سربراہ اس کا چچا ہے اور 4 اس کے چچا کے بیٹے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کہا تم کتنے ہو؟ کہا ہم تو ہزاروں میں ہیں۔ پتہ نہیں میں جملہ نہیں سمجھا پایا۔ کہا ہم ہزاروں میں ہیں، وہ مقابلے میں محمد کے جو مدافعین ہیں وہ 4 بیٹے ہیں اور ایک باپ، 5 افراد ہیں۔ کہا تم اتنے ہو کر ان 5 کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ اس نے کہا جتنے ہم ہیں اگر اتنے اور بھی آ جائیں تو ہم بیٹوں کا تو کچھ بات اور ہے، ہم اس ایک اکیلے چچا کا ابو طالب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ وہ مدافع ہے محمد ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اپنی تمام کوششیں کرنے کے باوجود آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ والی یمن کو تھوڑا سا تعجب ہوا، یہ عجیب بات ہے، اس نے اپنا غلام بھیجا جاؤ محمد کو بلا کے لاؤ۔ یہ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ محمد کا گھر کہاں ہے۔ کسی نے اسے کہا کہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جب نماز کا وقت ہوگا تو تجھے بیت اللہ کے پاس جو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے وہی محمد ہے۔ اب یہ انتظار میں بیٹھ گیا، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا رسول خدا آئے، آگے کھڑے ہوئے، ایک اور ہستی آئی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی، ایک اور خاتون آئی سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں لپٹی ہوئی، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ 3 افراد نے نماز پڑھی بیت اللہ میں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب یہ شخص آگے بڑھا، اس نے جا کر رسول خدا کے سامنے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اس سے پہلے کہ یہ کوئی بات کرتا رسول خدا نے سر اٹھایا اور کہا حر بھائی کیسے آنا ہوا؟ حر بھائی کیسے آنا ہوا؟ اخلاق مجسم کا مالک ہے رسول، اور جتنا دین اخلاق سے پھیلتا ہے اتنا جذبات سے نہیں پھیلتا، جذبات سے نقصان ہوتا ہے، اخلاق سے دل نرم ہوتے ہیں، اور رسول خدا کی ہر صفت عالی ہے اللہ کی نگاہ میں، لیکن کسی صفت کو رسول خدا کی شجاعت عظیم ہے، سخاوت عظیم ہے، عبادت عظیم ہے، حلم عظیم ہے، علم عظیم ہے، ہر صفت رسول خدا کی عظیم ہے، لیکن قرآن نے جس صفت کو عظیم کہا وہ ایک ہے، انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب آپ کا اخلاق سب سے زیادہ عظیم ہے۔ میرے محبوب آپ کا اخلاق، یعنی اس کا مطلب ہے اخلاق دلوں کو نرم کرتا ہے، اخلاق دلوں کو کھینچتا ہے۔ یہ جملہ میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ مکتب اہل بیت کے سفیر بننا چاہتے ہیں، آپ آل رسول کے سفیر بننا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے آپ کا اخلاق آل رسول والا ہو۔ اگر اخلاق آپ کا آل رسول والا ہوگا تو لوگ آل محمد کے قریب آئیں گے، اور اگر آپ جتنا مرضی آیتیں اور روایتیں سناتے رہیں لیکن اخلاق ابو جہل والا ہوگا تو لوگ کبھی بھی آل محمد کے قریب نہیں آئیں گے۔ اخلاق دلوں کو نرم کرتا ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف۔ سامعین محترم، اب جیسے ہی حر نے اپنا نام رسول خدا کی زبان سے سنا، چونکا کہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ اب وہ پیغام بھول گیا، کہتے آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ کہا مجھے تیرے نام کا ہی نہیں پتا، تو جب گھر سے نکل رہا تھا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر تو نے جو رومال میں باندھ کر 20 دینار اپنی بیوی کو دیے تھے، 20 دینار اپنی بیوی کو تو خرچے کے لیے جو دے کر آیا تھا، میں محمد وہ بھی جانتا ہوں۔ بس یہ 2 چیزیں، اپنا نام سنا حر نے، یہ وہ حر نہیں ہے جو کربلا میں تھا، یہ اور حر ہے۔ اپنا نام رسول اللہ کی زبان سے سنا، اور دوسری رسول خدا نے کہ جب تو گھر سے نکلتے وقت دروازے کے پیچھے کھڑے 20 دینار کپڑے میں، سرخ کپڑے میں لپیٹ کے اپنی زوجہ کے حوالے کر رہا تھا، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ بس دوسری بات سنی، فوراً قدموں میں سر رکھا، کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔
میں آپ پر ایمان لے آیا. سامعین محترم، اس نے ایمان لایا. اب ایمان لا چکا تو پھر رسول خدا نے مسکرا کر پوچھا آیا کیسے تھا، کیوں آیا تھا؟ کہا مجھے مالک حبیب جو میرا بادشاہ ہے اس نے مجھے بھیجا تھا آپ کی طرف کہ آپ کو بلاؤں. کہا پھر تو نے پیغام نہیں دیا؟ کہا پہلے آپ کی رسالت کا معجزہ دیکھا، آپ پر ایمان لایا، اب دل ہی نہیں کرتا واپس جانے کا. اب آپ کے دربار سے کیسے اس کی طرف واپس جاؤں؟ میں ہدایت سے گمراہی کی طرف کیسے چلا جاؤں؟ میں نور سے ظلمت کی طرف کیسے چلا جاؤں؟ تو جو ہے میرے ساتھ ہے نا، واپس جانے کا میرا دل ہی نہیں کر رہا. جیسے یہ جملہ کہا نا، رسول خدا مسکرائے، فرمایا آیا تھا اس کا بن کر، واپس جا محمد کا بن کر. پیغام کیا ہے؟ کہ جا کر اسے کہو اپنے بادشاہ سے، پیاسا پانی کے پاس آتا ہے، پانی کبھی پیاسے کے پاس چل کے نہیں جاتا. اگر تجھے میری ضرورت ہے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا، میں تیرے پاس چل کے کبھی نہیں آؤں گا. یہ جملہ کہا اور چلا، اس خیمے میں پہنچا جہاں یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا والے یمن نے کیا ہوا؟ کہا میری ملاقات ہوئی، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. جب پیغام پہنچایا تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہ جواب یہ دیا پیاسا پانی کے پاس آتا ہے. محمد کو تیری ضرورت نہیں ہے، تجھے محمد کی ضرورت ہے، اس لیے محمد تیرے پاس نہیں آئے گا، تیری ضرورت ہے تجھے محمد کے پاس آنا پڑے گا. اب حبیب بن مالک روایت میں تلوار نیام سے نکال کے سخت جلال کے عالم میں چلا اس جگہ پر جہاں رسول خدا بیت اللہ میں تشریف فرما تھے. رسول خدا کے سامنے جیسے ہی پہنچا سخت غصے میں تھا. رسول خدا نے دیکھتے ہی فرمایا حبیب بن مالک تیری بیٹی کو اللہ نے شفا دے دی. پتہ نہیں میں جملہ نہیں سمجھا پایا، مجمع میرے ساتھ نہیں ہے. کہا حبیب اللہ نے تیری بیٹی کو شفا دے دی. بس جیسے یہ جملہ کہا آپ کو کیسے پتا میری بیٹی بیمار ہے؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. جس نے مجھے رسول بنایا ہے اسی نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے کہ میں تیری بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھوں اور خدا اس کی ساری بیماریاں ختم کر دے. اب جتنے جلال کے ساتھ آیا تھا اتنے ہی کمال کے ساتھ واپس دوڑا، بیت اللہ میں پہنچا، خیمے میں داخل ہوا. دروازہ خیمے پر ایک خوبصورت ترین دوشیزہ نے استقبال کیا. اس نے کہا آگے سے ہٹ جا، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے حیران ہو کہا بابا پہچانا نہیں؟ میں ہی تیری بیٹی ہوں، میں ہی تیری بیٹی. کہا میں تجھے اس حال میں تو چھوڑ کے نہیں گیا تھا، تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ مسکرا کر کے فرمانے لگی تو ادھر گیا تھا وہ ادھر آئے تھے، تو وہاں گیا تھا وہ یہاں آئے تھے، بس ایک دست شفقت رکھا، اللہ نے میری ساری بیماریوں کو ختم کر دیا. روایت کہتی ہے خدا کی قسم اتنا منصف مزاج تھا حبیب بن مالک، وہی تلوار پھینکی. کہا جو میری بیٹی کو لمحے بھر میں شفا دے سکتا ہے وہ کوئی دنیاوی طبیب نہیں، وہ اللہ کا بھیجا ہوا حقیقی طبیب ہی ہو سکتا ہے.